آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بہت زیادہ آزمایا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اگر آپ کو انبیاء کے قصے سننے میں دلچسپی ہے تو براہ کرم میرے چینل افشا جوید وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حقیقی زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شام کی قوم سران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ نے انہیں زمین و جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے تھے۔ ہر کوئی حضرت ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن پھر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی ایک مثال قائم ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ فقیر ہو گئے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے تمام بچے وفات پا گئے۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے تمام جانور بھی ہلاک ہو گئے اور پھر ان کی صحت بھی چھین لی گئی۔ وہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے۔ ان کی آزمائش اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے تمام دوست اور رشتہ دار بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے خوف کا سبب یہ تھا کہ یہ بیماری کہیں ان کو نہ لگ جائے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے صرف ان کی بیوی رہ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک وفادار خاتون تھی۔ وہ ان کی خدمت کرتی، انہیں کھلاتی اور ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتی، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی بیچنے کو نہ بچا۔ آخرکار ان کی بیوی نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے کچھ کما سکے۔ یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ بعض روایت کے مطابق یہ آزمائش 18 سال تک چلی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر دعا کریں تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنے سال خوشحالی میں گزرے ہیں اتنا وقت ابھی آزمائش میں نہیں گزرا۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کی بہترین مثال ہے۔ آزمائشوں اور تنگ دستی پر صبر کا مظاہرہ کرتے رہنا حضرت ایوب علیہ السلام کی شان تھی، لیکن ان کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینا بند کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان تک نہ پہنچ جائے۔ ایک دن حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب پانی پیا تو اندر کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت اور جوانی واپس کر دی، اور جب ان کی بیوی گھر آئیں تو وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ نے میرے شوہر اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی ایوب ہوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، سبحان اللہ،
بیماری ختم ہو گئی اور اللہ کا فضل و کرم ہم پر لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی واپس عطا کی، کیونکہ انہوں نے آزمائش کے وقت بہترین صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اولاد عطا کی اور ان کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیوں نے بارش کی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میرے اللہ، میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کی تمام دولت، اولاد اور عزت دوبارہ عطا کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے ایک مثال بنایا۔ آزمائشیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا ایمان اور رویہ کیسا رہتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں صبر اور شکر کا درس دیتا ہے۔ آپ اگلے کس نبی کی کہانی سننا چاہتے ہیں؟ براہ کرم کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو انبیاء کی کہانی میں دلچسپی ہے تو میرے چینل افشاں جوید وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔